الرحیم الحمدللہ روزانہ مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج کا سب سے پہلا مسئلہ ہے صدقہ فطر کے تعلق سے۔ صدقہ فطر کی رقم سے بعض مرتبہ کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس سے صدقہ فطر ادا ہوگا یا پھر اس میں مال ہی دینا پڑے گا؟ ایک یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ہے عیدی کے تعلق سے۔ عید کے دن گھر کے بڑے افراد اپنے سے چھوٹے لوگوں کو عیدی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ عیدی کا لین دین جائز ہے یا نہیں؟ دینے والے کے لیے دینا جائز ہے یا نہیں؟ اور لینے والے کے لیے لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ دو مسئلے تھے۔ اور اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہے، ایک صاحب نے پوچھا بھی ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس گھر والوں کے لیے جو پہلی عید آتی ہے وہ عید منانا، خوشی وغیرہ کرنا ان کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک ایک کر کے ان سب کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے صدقہ فطر کے تعلق سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر میں جتنی رقم ادا کرنا واجب ہے اس رقم سے کپڑے خرید کر مستحق کو دینا جائز ہے۔ جتنی رقم، جیسے ہمارے یہاں پہ صدقہ فطر اس مرتبہ 75 روپے سے شروع ہے، تو 75 روپے کے کوئی کپڑے وغیرہ خرید کر یا پھر اس رقم کا کوئی اناج وغیرہ خرید کر غریبوں کو اور مستحق حضرات کو دینا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس سے کم کی مقدار نہ ہو، 75 روپے سے کم نہ ہو۔ یہ سب سے کم کی قیمت بتا رہا ہوں میں، 75 روپے۔ اس سے زیادہ کا بھی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ فطر میں رقم ہی ادا کرنا ضروری نہیں، اتنے مال سے جتنی رقم واجب ہے اتنے کے مال سے کپڑے وغیرہ خرید کر دینا بھی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے عیدی کے تعلق سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کے دنوں میں عیدی کو اسلامی عبادت اور سنت سمجھے بغیر محض اپنی خوشی سے گھر کے بڑے افراد بچوں کو یا اپنے ماتحتوں کو یا ملازمین کو ہدیے کے طور پر کچھ رقم دیتے ہیں تو یہ دینا جائز ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ عید کے دن یہ اپنے 500 افراد کو ایک ایک جوڑا اور 100 درہم عیدی کے طور پر دیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ عیدی کے طور پر دینا جائز ہے اور لینے والے کے لیے لینا بھی جائز ہے۔ کب؟ اس میں ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی خوشی اور مرضی کے بغیر زبردستی عیدی لے تو یہ زبردستی عیدی لینا جائز نہیں ہے۔ کوئی سامنے والا دینے کے لیے تیار نہیں، ہم پیچھے پڑ کے زبردستی کر کے لے رہے ہیں، تو یہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، حدیث میں آیا ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی طیب خاطر کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے۔ ایک یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا، کوئی آدمی عیدی دے رہا ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ آگے چل کر اس سے کوئی کام نکالنا ہے، آگے چل کر اس سے کوئی مطلب اپنا پورا کرنا ہے، یا آگے چل کر اس سے دگنا کچھ حاصل کرنا ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی عیدی دے رہا ہے تو یہ دینا جائز نہیں۔ اب تیسرا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بڑے کا انتقال ہو جائے تو ان گھر والوں کے لیے عید کا منانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، شریعت میں شوہر کے علاوہ کسی کے انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ کسی عورت کا شوہر انتقال ہو گیا تو اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن جو عدت ہے، ان دنوں میں وہ سوگ وغیرہ مناتی ہیں۔ اس لیے فوت شدگان کی پہلی عید پر باقاعدہ سوگ منانا، کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو پورے گھر والے سوگ منانا، ماتم کرنا یا خلاف شرع کام کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی کا انتقال ہو کر 3 دن سے زائد ہو چکے ہیں تو معمول کے مطابق عید کی خوشی اور دیگر کام انجام دینے چاہیے۔ 40ویں اور پہلی عید وغیرہ تک سوگ منانے کی روایت غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اس سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ صرف عورت کو سوگ منانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ گھر میں کسی کو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ سوگ تو نہیں منا رہے لیکن خوشی بھی نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ خوشی نہ کرنا یہ خود ایک سوگ ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مردوں کی تدفین اور تعزیت کرنے والوں کو رخصت کر کے حسب معمول اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ مردوں کی تدفین اور تعزیت کرنے والوں کو رخصت کر کے حسب معمول اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاتے تھے، کسی طرح کا سوگ وغیرہ ان کے یہاں منایا نہیں جاتا تھا۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر وغیرہ انتقال ہو جائے تو اس کے لیے سوگ منانا، اس عورت کے لیے سوگ منانا اور عدت گزارنا یہ شرعی احکام ہے۔ اتنے چند مسائل تھے، اور بھی کچھ مسائل ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔